بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ صغریٰ کا جھوٹا قصہ۔ اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ الف، واقعہ کیا ہے؟ با، اس واقعے کو لکھنے والوں کی محنت۔ تا، اس قصے کی حقیقت حضرت علامہ عبدالسلام قادری کے قلم سے۔ ثا، تحقیقی کسوٹی۔ جیم، خلاصہ۔ واقعہ کیا ہے؟ واقع کربلا کے حوالے سے جو جھوٹے واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں حضرت فاطمہ صغریٰ کا قصہ بھی شامل ہے۔ یہ کچھ اس طرح ہے کہ جب امام حسین مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو اپنی بیٹی کو یعنی حضرت فاطمہ صغریٰ کو اکیلا چھوڑ دیا اور مکہ مکرمہ پھر وہاں سے کربلا تشریف لے گئے۔ ادھر حضرت فاطمہ صغریٰ مدینہ میں تنہا اور بیماری میں مبتلا تھیں اور اپنے بابا کے انتظار میں روتی رہتی تھیں۔ پھر اس قصے کو دردناک بنانے کے لیے کچھ لکھنے والوں نے کافی محنت کی اور اس انداز سے لکھا کہ پڑھنے اور سننے والے اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکیں۔ اس واقعے کو لکھنے والوں کی محنت۔ ویسے تو اس واقعے کو کئی لوگوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، لیکن ہم یہاں صرف 2 کتابوں کا ذکر کریں گے۔ خاک کربلا اور شہید ابن شہید نامی کتاب میں یہ واقعہ جس ڈھنگ سے لکھا گیا ہے، اگر اسے جوں کا تو محافل میں بیان کر دیا جائے تو لوگ بنا ماتم کیے نہیں اٹھیں گے، اور اگر کسی پیشہ ور مقرر نے تھوڑا سا اور نمک مرچ لگا کر بیان کیا تو شاید ہے کہ لوگ اپنے کپڑے چاک کر لیں۔ ان کتابوں میں صرف ایک یہی واقعہ نہیں بلکہ دوسرے واقعات کو بھی اس انداز میں لکھا گیا ہے کہ جسے پڑھ کر لوگ خوب روئیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کے اس قصے کی حقیقت کیا ہے۔ اس قصے کی حقیقت حضرت علامہ عبدالسلام قادری کے قلم سے۔ واقع کربلا پر لکھی جانے والی مشہور کتب میں سے ایک شہادت نواس سید الابرار ہے۔ صاحب کتاب حضرت علامہ عبدالسلام قادری نے اس میں ایک عنوان لکھا ہے، واقعہ سیدہ فاطمہ صغریٰ بنت حسین، تحقیقی کسوٹی پر، اور اس عنوان کے تحت لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی 2 شہزادیوں میں سے ایک حضرت سکینہ اور دوسری حضرت فاطمہ صغریٰ ہیں۔ دوسری شہزادی کے متعلق جو قصہ مشہور کیا گیا ہے وہ عربی کی معتبر کتب تواریخ وغیرہ میں کہیں نہیں ہے، اور اردو میں لکھی گئی معتبر کتابوں میں بھی اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر اس واقعے کو تحقیقی کسوٹی پر رکھا جائے تو بالکل بے اصل ہے۔ حضرت فاطمہ صغریٰ کی شادی امام حسن کے بیٹے حضرت حسن مثنیٰ سے ہو چکی تھی، اور امام حسین کی روانگی کے وقت آپ اپنے شوہر کے گھر میں مدینہ طیبہ میں موجود تھیں۔ تحقیقی کسوٹی۔ اس میں یہ تو صحیح ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ کا قصہ جو مشہور ہے وہ جھوٹ اور من گھڑت ہے، لیکن یہ بات تحقیقی کسوٹی پر کھری نہیں اترتی کہ حضرت فاطمہ صغریٰ اپنے شوہر کے ساتھ مدینہ طیبہ میں موجود تھیں۔ درست تحقیق یہ ہے کہ حضرت فاطمہ صغریٰ میدان کربلا میں موجود تھیں۔ چنانچہ شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، حضرت فاطمہ صغریٰ میدان کربلا میں موجود تھیں، اور سنی و شیعہ دونوں کی کتب سے یہ ثابت ہے۔ شیعہ مصنف ہاشم خراسانی نے لکھا ہے کہ امام حسین نے اپنی شہادت کے وقت وصیت نامہ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ کو عطا فرمایا۔ ایک اور شیعہ محمد تقی لسان نے لکھا ہے کہ جب اہل بیت کا قافلہ یزید کے پاس پہنچا تو ایک شامی اٹھا اور یزید کی طرف منہ کر کے کہنے لگا، اے امیر المومنین، یہ لڑکی مجھے عنایت کر دو۔ وہ فاطمہ بنت حسین کو مانگ رہا تھا۔ جب سیدہ فاطمہ نے یہ سنا تو ان پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اپنی پھوپھی سیدہ زینب کا دامن تھام لیا۔ مشہور شیعہ محمد باقر مجلسی نے لکھا ہے کہ یزید کے سامنے حضرت فاطمہ صغریٰ نے کہا کہ اے یزید، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی بنائی جائیں گی؟ بس یہ سن کر لوگ بھی رو پڑے اور گھر والے بھی رو پڑے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ جب مستوارات اہل بیت یزید کے دربار میں آئیں تو فاطمہ بنت حسین جو حضرت سکینہ سے بڑی تھیں نے کہا، اے یزید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی؟ یزید کہنے لگا کہ اے بھتیجی، میں بھی اسے پسند نہیں کرتا ہوں۔ علامہ ابن اسیر جسری لکھتے ہیں کہ پھر امام حسین کے خاندان کی عورتیں اندر آئیں اور امام کا سر ان کے سامنے تھا تو سیدہ فاطمہ اور سکینہ بنت حسین آگے بڑھنے لگیں تاکہ سر کو دیکھ سکیں۔ فاطمہ بنت حسین جو حضرت سکینہ سے بڑی تھیں انہوں نے کہا کہ اے یزید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قیدی؟ کہنے لگا، اے بھتیجی، میں بھی اسے ناپسند سمجھتا ہوں۔ پھر ایک شامی مرد کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یہ فاطمہ مجھے دے دو۔ خلاصہ، کتب اہل سنت و اہل تشیع سے ثابت ہے کہ امام حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ صغریٰ میدان کربلا میں موجود تھیں۔ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ان کی طرف منسوب قصہ بے اصل ہے۔ فاطمہ صغریٰ کے قاصد اور خطوط وغیرہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ امام حسن کو زہر کس نے دیا؟ واقع کربلا کے تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بھائی ہیں، اور جب واقع کربلا بیان کیا جاتا ہے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس عنوان کو
یہاں شامل کیا گیا۔ اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ اس سلسلے میں جو مشہور ہے، جعدہ بنت اشعث کی طرف نسبت کرنے والے حضرات، اس کا رد کرنے والے حضرات۔ اس سلسلے میں جو مشہور ہے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا، اور مشہور ہے کہ زہر دینے والی آپ کی بیوی جعدہ بنت اشعث تھیں۔ بعض علماء نے بھی زہر خورانی کی نسبت جعدہ بنت اشعث کی طرف کی ہے، لیکن بعض علماء نے اس کو ناقابل قبول اور حقیقت کے خلاف بتایا ہے۔ سب سے پہلے ہم ان علماء میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں جنہوں نے زہر دینے کی نسبت جعدہ بنت اشعث کی طرف کی ہے۔ جعدہ بنت اشعث کی طرف نسبت کرنے والے حضرات: شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابن حجر ہیتمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی کو درست قرار دیا ہے۔ اب ان علماء کے اقوال پیش کیے جاتے ہیں جن کا موقف اس کے خلاف ہے۔ حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ مؤخرین نے زہر خورانی کی نسبت جعدہ بنت اشعث کی طرف کی ہے، لیکن اس روایت کی کوئی سند صحیح دستیاب نہیں ہوئی، اور بغیر دلیل کسی مسلمان پر قتل کا الزام کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ تاریخیں بتاتی ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے زہر دینے والی کے متعلق دریافت کیا، اور اس سے ظاہر ہے کہ امام حسین کو زہر دینے والے کا علم نہ تھا۔ امام حسن نے بھی کسی کا نام نہیں لیا، تو اب ان کی بیوی کو قاتل معین کرنے والا کون ہے؟ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی، شیخ الحدیث حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی، حضرت علامہ محمد شبیر کوٹلی، حضرت علامہ عبدالسلام قادری، حضرت علامہ مفتی غلام حسن قادری اور حضرت علامہ قاری محمد امین القادری رحمہم اللہ نے یہی موقف اختیار کیا ہے۔ ان تمام حضرات کے اقوال سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ امام حسن کی بیوی پر قتل کی نسبت سے احتیاط برتا جائے۔ جنتی باپ کے کاندھے پر جہنمی بیٹا۔ واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے جب یزید کی بات آتی ہے تو اس واقعے کو بھی بیان کیا جاتا ہے، لہٰذا اسے بھی یہاں شامل کیا گیا ہے۔ اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا۔ مشہور واقعہ: شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب، بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی کا جواب، فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب۔ مشہور واقعہ: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی جاہل نے یہ جھوٹی روایت گھڑی ہے کہ ایک مرتبہ آپ یزید کو اپنے کاندھے پر بٹھائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی باپ کے کندھے پر جہنمی بیٹا سوار ہے۔ شارح بخاری علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جواب۔ اس روایت کے متعلق حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت من گھڑت اور جھوٹ ہے۔ حضور کی حیات ظاہری میں یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا، بلکہ حضور کے وصال کے 15 یا 16 یا 17 سال کے بعد پیدا ہوا۔ یزید کی پیدائش 25 سنہ ہجری یا 26 سنہ ہجری یا 27 سنہ ہجری میں ہوئی۔ روایتیں مختلف ہیں۔ جس نے یہ روایت بیان کی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی وجہ سے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ بخاری وغیرہ تمام کتب میں یہ حدیث ہے جو 40-50 صحابہ سے مروی ہے: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، رواہ بخاری۔ جو مجھ پر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ بحر العلوم حضرت علامہ مفتی عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس روایت کے متعلق لکھتے ہیں کہ بچپن میں ہم نے جاہلوں کی زبانی سنا تھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کو اپنے کندھے پر الی آخر واقعہ۔ یہ بات اس طرح جھوٹ ہے کہ سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سنہ ہجری میں پردہ فرمایا اور یزید کی پیدائش 26 سنہ ہجری میں ہوئی تھی، تو جو شخص حضور کے پردہ فرمانے کے 16 سال بعد پیدا ہوا اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کندھے پر دیکھا اور کب اس کو جہنمی بتایا؟ فقیہ ملت حضرت علامہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس روایت کو اپنی 2 کتابوں میں باطل قرار دیا ہے۔ ایسی روایت بنانے والوں کو ماننا پڑے گا۔ کیا عقل پائی ہے، کسی کو بھی کسی سے ملا دیتے ہیں۔ انہیں حیات اور وفات سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی قابل ذکر ہیں جو ایسی روایات کو دھڑلے سے بیان کر دیتے ہیں۔ امام زین العابدین اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی ملاقات کا جھوٹا قصہ۔ اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے: الف،
اس واقعے کی پہلے والے سے مناسبت، با واقعہ، تا اس کی تحقیق، سا ایسے واقعات گھڑنے کا مقصد، ملا کاشفی اور روضۃ الشہداء۔ اس واقعے کی پہلے والے سے مناسبت، یہ واقعہ ہم نے ملا حسین واعظ کاشفی کی روضۃ الشہداء نامی کتاب سے نقل کیا ہے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی اس واقعے سے کم نہیں ہے جو ہم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گزشتہ صفحات میں نقل کیا ہے۔ واقعہ روضۃ الشہداء مترجم کی دوسری جلد میں عنوان غم اہل بیت کی ایک تصویر کے تحت یہ قصہ درج ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک بار میں حرم کے حاضری کے لیے اکیلا ہی صحرا سے گزر رہا تھا کہ اچانک میں نے 12-13 سال کے ایک شہزادے کو دیکھا کہ وہ تنہا چلا جا رہا ہے۔ اس شہزادے کی گیسو سیاہ اور چہرہ چاند کی طرح تھا۔ میں نے کہا سبحان اللہ، اس صحرا میں یہ کون شخص ہے؟ میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا تو انہوں نے جواب عطا فرمایا۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں عبداللہ یعنی خدا کا بندہ ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا من اللہ یعنی اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کہاں جانا ہے؟ فرمایا اللہ یعنی خدا کی طرف جانا ہے۔ میں نے کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کا زاد راہ اور سواری کہاں ہے؟ فرمایا میرا زاد راہ توشہ تقویٰ ہے اور میری سواری میرے دونوں پاؤں ہیں۔ میں نے کہا یہ خونخوار بیابان ہے اور آپ چھوٹی عمر کے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ فرمایا تو نے کسی ایسے شخص کو دیکھا ہے جو کسی کی زیارت کی طرف متوجہ ہو اور وہ شخص اسے بے بہرا اور محروم کر دے؟ میں نے کہا اگرچہ آپ کی عمر چھوٹی ہے مگر بات بہت بڑی کی ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اے ابن مبارک، مصیبت زدگان روزگار کا کیا پوچھتے ہو؟ ان کے نام سے کیا تلاش کرو گے؟ میں نے کہا اگر آپ نام نہیں بتانا چاہتے تو خدا کے لیے یہی بتا دیں کہ آپ کس قوم اور کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ انہوں نے دل پر درد آہ صد کھینچی اور فرمایا ہم مظلوم قوم سے ہیں، ہم بے وطن اور غریب الدیار قوم سے ہیں اور ہم اس قوم سے ہیں جس پر قہر و غضب توڑا گیا۔ میں نے کہا میں کچھ نہیں جان سکا، آپ اپنے بیان میں اضافہ فرمائیے۔ انہوں نے چند اشعار پڑھے جن کا مضمون یہ ہے: ہم آنے والوں کو حوض کوثر سے پانی پلانے والے ہیں، نجات پانے والا شخص ہمارے وسیلے کے بغیر مراد کو نہیں پہنچے گا، جو شخص ہم سے دوستی رکھے گا ہرگز بے بہرا نہیں رہے گا، اور جو ہمارا حق غصب کرے گا قیامت کے دن ہمارے لیے اور اس کے لیے محکمہ جزا کی وعدہ گاہ ہوگی۔ انہوں نے یہ بات کی اور میری نگاہوں سے غائب ہو گئے۔ میں نے بہت کوشش کی لیکن نہ جان سکا کہ وہ کون تھے۔ جب میں مکہ پہنچا تو ایک دن طواف میں لوگوں کا ایک گروہ دیکھا جس نے ایک شخص کو حلقے میں لے رکھا تھا اور بہت سے لوگ اس کے قدموں میں کھڑے تھے۔ میں جب سامنے گیا تو دیکھا کہ یہ وہی شہزادے ہیں جن سے میری ملاقات صحرا میں ہوئی تھی۔ لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو کر حلال و حرام کے مسائل پوچھ رہے تھے اور وہ فصیح زبان میں سب کو جواب دے رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا افسوس کہ تو انہیں نہیں جانتا، یہ علی بن حسین امام زین العابدین ہیں۔ یہ سن کر عبداللہ بن مبارک آگے بڑھ کر امام کے ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا اور روتے ہوئے کہا اے رسول اللہ کے بیٹے، آپ نے مظلوم اہل بیت کے بارے میں جو فرمایا وہ درست ہے۔ اس امت میں کسی جماعت کو وہ مصیبت نہیں پہنچی جو اہل بیت کو پہنچی ہے۔ اس کی تحقیق قصہ آپ نے سن لیا، اب ذرا دیکھیں کہ اس میں کیا مزیدار ہے۔ امام زین العابدین کی ولادت سن 38 میں ہوئی اور وصال 96 سنہ ہجری میں ہوا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک کی پیدائش 118 سنہ ہجری میں ہوئی اور انتقال 181 سنہ ہجری میں ہوا۔ اب حساب لگایا جائے تو امام زین العابدین کی وفات کے 23 سال بعد حضرت عبداللہ بن مبارک کی پیدائش ہوتی ہے، اور جب امام زین العابدین کی عمر 12-13 سال کی تھی تو اس وقت ابھی عبداللہ بن مبارک کی پیدائش کو اس قصے میں امام زین العابدین کی ملاقات ایک ایسے شخص سے زبردستی کروائی جا رہی ہے جو 68 سال کے بعد پیدا ہوگا۔ مزیدار ہے یا نہیں؟ ایسے واقعات گھڑنے کا مقصد ملا کاشفی اور روضۃ الشہداء، یہ اور اس طرح کے دیگر واقعات گھڑے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو سنا کر انہیں رونے دھونے پر مجبور کیا جائے اور اہل بیت پر ہوئے مظالم کو یاد کر کے لوگ ماتم کریں۔ ملا حسین واعظ کاشفی کوئی سنی نہیں تھا اور اس کی یہ کتاب روضۃ الشہداء ایک غیر معتبر کتاب ہے جس میں اہل بیت کی طرف جھوٹے قصے کہانیوں کو منسوب کیا گیا ہے۔ آئندہ صفحات میں اس پر مزید تفصیل سے کلام کیا جائے گا۔ میدان کربلا میں شادی، اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ پھر سے روضۃ الشہداء از ملا کاشفی، با واقعہ، تا اس واقعے کی تحقیق، سا ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ۔
پھر سے روضۃ الشہداء از ملا کاشفی۔ یہ واقعہ بھی ہم ملا حسین کاشفی کی روضۃ الشہداء سے نقل کر رہے ہیں۔ یہ کتاب کچھ مقررین کے نزدیک معتبر مانی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس کتاب میں جھوٹے اور من گھڑت واقعات بھرے پڑے ہیں۔ واقعہ کربلا پر اردو زبان میں لکھی جانے والی کئی کتابوں میں اس کے حوالے دیکھنے کو ملتے ہیں، بلکہ کچھ کا تو اصل ماخذ ہی یہی ہے۔ اور ایک اور واقعہ اسی کتاب سے ذیل میں نقل کیا جاتا ہے، اور اس پر بات کرنا ان تمام کے لیے کافی ہوگا جن کا ماخذ یہ کتاب ہے۔ واقعہ: ملا حسین وائز کاشفی لکھتا ہے کہ حضرت قاسم نے امام حسن کا وصیت نامہ امام حسین کو دیا۔ امام حسین دیکھ کر رونے لگے، پھر فرمایا کہ اے قاسم، یہ تیرے لیے تیرے ابا جان کی وصیت ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین خیمے کے اندر گئے اور اپنے بھائیوں حضرت عباس اور حضرت عون کو بلا کر جناب قاسم کی والدہ سے فرمایا کہ وہ قاسم کو نئے کپڑے پہنائیں، اور اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا کہ میرے بھائی حسن کے کپڑوں کا صندوق لاؤ۔ صندوق پیش کیا گیا تو آپ نے اسے کھولا اور اس میں سے امام حسن کی ذرا نکالی اور اپنا ایک قیمتی لباس نکال کر امام قاسم کو پہنایا، اور خوبصورت دستار نکال کر اپنے ہاتھ سے ان کے سر پر باندھی، اور اپنی صاحبزادی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے قاسم، یہ تیرے باپ کی امانت ہے جس نے تیرے لیے وصیت کی ہے۔ امام حسین نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضرت قاسم سے کر دیا۔ اس کتاب کا ترجمہ کرنے والے سائم چشتی نے اس روایت کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر یہ نکاح ہوا تھا تو امام حسین نے اپنے بھائیوں کی وصیت پر عمل کیا ہوگا، ورنہ ان حالات میں نکاح وغیرہ کا معاملہ انتہائی نامناسب اور غیر موزوں ہے۔ اس واقعے کی تحقیق: اسی قصے کے بارے میں امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت قاسم کی شادی کا میدان کربلا میں ہونا جس بنا پر مہندی نکالی جاتی ہے، اہل سنت کے نزدیک ثابت ہے یا نہیں؟ امام اہل سنت نے فرمایا کہ نہ یہ شادی ثابت ہے نہ یہ مہندی، سوائے اختراعی کے کوئی چیز یعنی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ حضرت علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں من گھڑت اور اہل بیت پر بہتان عظیم ہیں۔ امام حسین کی 2 صاحبزادیاں تھیں اور واقعہ کربلا سے پہلے دونوں کی شادی ہو چکی تھی۔ ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ: اس کتاب میں ایسے کئی جھوٹے قصے موجود ہیں جن میں امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا واقعہ بھی شامل ہے، جس کی تحقیق آپ آگے ملاحظہ فرمائیں گے۔ امام مسلم کے بچوں کا واقعہ اتنا مشہور ہے کہ چند معتبر علماء نے بھی اپنی کتب میں بلا تحقیق اسے نقل کر دیا ہے۔ واقعے کو بعد میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے روضۃ الشہداء نامی کتاب کی حیثیت قارئین پر واضح ہو جائے، پھر اس واقعے کی تحقیق کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پانی بند ہونے کے بارے میں افراط و تفریط۔ اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے: الف، پانی بند ہوا یا نہیں؟ با، دونوں طرح کی روایات اور مقررین۔ تا، تاریخ ابن کثیر کی روایت کہ 10 محرم کو خیمے میں پانی موجود تھا۔ سا، علامہ شریف الحق امجدی کا جواب۔ الف، پانی بند ہوا یا نہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ میدان کربلا میں دشمنوں کی طرف سے پانی پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی تو روایات کی روح سے یہ صحیح نہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ 3 دن تک اہل بیت کے خیموں میں بالکل پانی نہیں تھا جس کی وجہ سے بچوں کو بھی پیاس کی شدت سے دوچار ہونا پڑا تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ چند روایات سے اس کی نفی ہوتی ہے۔ با، دونوں طرح کی روایات اور مقررین۔ میدان کربلا میں اہل بیت پر پانی بند کیا گیا یا نہیں، اس پر دونوں طرح کی روایات موجود ہیں، لیکن کچھ مقررین کی طرف سے بیان صرف انہی کو کیا جاتا ہے جن سے لوگوں کو رلایا جا سکے۔ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک اہل بیت کے خیمے میں ایک بوند بھی پانی نہیں تھا، اور مسلسل 3 دن تک بچوں سے لے کر بڑوں تک سب پیاسے رہے، اور کچھ مقررین تو اس سے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں اور 5 محرم سے ہی پانی بند کر دیتے ہیں تاکہ واقعہ مزید دردناک ہو جائے۔ تاریخ ابن کثیر میں ایک روایت کچھ یوں ہے کہ 10ویں محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل فرمایا اور خوشبو لگائی، اور بعض دوسرے ساتھیوں نے بھی غسل فرمایا۔ اس روایت کو مقررین ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کیونکہ اگر اسے بیان کر دیا گیا تو پھر لوگوں کو رلانے کا دھندا چوپٹ ہو جائے گا، پھر کس منہ سے کہا جائے گا کہ 3 دن تک اہل بیت کے خیموں میں ایک بوند بھی پانی نہیں تھا۔ سا، علامہ شریف الحق امجدی کا جواب۔ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا: کیا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے عاشورہ کی صبح کو غسل فرمایا تھا؟ کیا یہ روایت صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو پھر خود علماء اہل سنت جو بیان کرتے ہیں کہ 3 دن تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے رفقا پر پانی بند کیا گیا، یہاں تک کہ بچے پیاس سے بلکتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواباً لکھتے ہیں کہ یہ روایت تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، مثلاً بدایہ نہایہ میں ہے
اس کے بعد امام حسین خیمے میں گئے اور اس میں جا کر غسل فرمایا اور ہڑتال استعمال فرمائی اور بہت زیادہ مشک جسم پر ملی۔ ان کے بعد بعض رفقا بھی اس خیمے میں گئے اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اور اسی میں ایک صفحے پہلے یہ بھی ہے، حضرت زینب بے ہوش ہو کر گر پڑیں، حضرت امام حسین ان کے قریب گئے اور ان کے چہرے پر پانی چھڑکا۔ شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید لکھتے ہیں کہ یہ دوسری روایت طبری میں بھی ہے، حتیٰ کہ رافضیوں کی بھی کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے یہاں شیعوں نے ایک دفعہ نقن میاں کو بلایا تھا، جو مجتہد بھی تھے اور بہت پائے کے خطیب بھی۔ انہوں نے یہ روایت اپنی تقریر میں بیان کی، جس پر جاہلوں نے بہت شور مچایا۔ ایک جاہل نے تو یہاں تک کہ کہہ دیا کہ اگر ایسے ایک دو واعظ یعنی مقرر آ گئے تو ہمارا مذہب ڈیش میں مل جائے گا۔ پھر دونوں طرح کی روایت کے مطابق لکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ 7 محرم سے ابن زیاد کے حکم سے نہر فرات پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا کہ حضرت امام علی مقام کے لوگ پانی نہ لے پائیں، مگر یہ بھی روایت ہے کہ اس پہرے کے باوجود حضرت عباس کچھ لوگوں کو لے کر کسی نہ کسی طرح سے پانی لایا کرتے تھے۔ لیکن شہادت کے ذاکرین ہمارے مقررین آب بندی یعنی پانی بند ہونے کی روایت کو جس طرح بیان کرتے ہیں، اگر نہ بیان کریں تو محفل کا رنگ نہیں جمے گا۔ اس روایت میں اور وقت شہادت حضرت علی اکبر اور حضرت علی اصغر کا پیاس سے جو حال مذکور ہے، منافات یعنی تضاد نہیں ہو سکتا ہے کہ صبح کو پانی اس مقدار میں رہا ہو کہ سب نے غسل کر لیا، پھر پانی ختم ہو گیا اور جنگ شروع ہو جانے کی وجہ سے فرات کے پہرے داروں نے زیادہ سختی کر دی ہو۔ اس کی تائید اس سے بھی ہو رہی ہے کہ حضرت عباس فرات سے مشک بھر کر پانی لا رہے تھے کہ شہید ہوئے۔ ہمیں اس پر اصرار نہیں کہ یہ روایت صحیح ہے، مگر میں قطعی حکم بھی نہیں دے سکتا کہ یہ روایت غلط ہے۔ تاریخی واقعات جذبات سے نہیں جانچے جاتے، حقائق اور روایات کی بنیاد پر جانچے جاتے ہیں۔ خلاصہ، پانی بند ہونے والی صرف ایک طرف کی روایات کو بیان کرنا اور یہ کہنا کہ 3 دن تک اہل بیت کے خیموں میں ایک بوند پانی نہیں تھا، اس سے واضح ہے کہ مقصد صرف لوگوں کو رلانا اور محفل میں رنگ جمانا ہے۔ اپنے مطلب کی روایات میں نمک مرچ لگا کر بیان کرنا اور دوسری روایات کو ہڑپ جانا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اب رہا یہ سوال کہ ہمیں کیا سمجھنا چاہیے، تو اس کا جواب آپ پڑھ چکے ہیں۔ 10 محرم کی رات، اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ الف، یہ واقعہ کافی مشہور ہے۔ با، واقعہ۔ تا، علامہ شریف الحق امجدی کی تحقیق۔ الف، یہ واقعہ کافی مشہور ہے۔ یہ واقعہ بھی عوام میں کافی مشہور ہے، کچھ مقررین اسے بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ اس واقعے کو سن کر رونا دھونا بھی خوب ہوتا ہے۔ خطبات کی 1-2 کتب میں یہ واقعہ موجود ہے، جو کہ بلا تحقیق محض نقل کر دیا گیا ہے۔ واقعہ 10 محرم کی رات ہے، میدان کربلا ہے، رات کا پہلا حصہ ہے، اہل بیت قرآن کی تلاوت میں مصروف ہیں۔ حضرت سکینہ نے جب سب کو قرآن پڑھتے دیکھا تو مچل گئیں اور اپنے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کہنے لگیں کہ ابا جان، مجھے بھی قرآن شریف پڑھائیے۔ چنانچہ پانی نہ ہونے کی وجہ سے تیمم کروا کے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھا اور پھر زار و قطار رونے لگے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قرآن شروع تو میں نے کروا دیا ہے، لیکن یہ سوچ کر رو رہا ہوں کہ ختم کون کروائے۔ یہ واقعہ شاید ہم اچھی طرح سے لکھ نہیں پائے، لیکن ہمارے مقررین بہت اچھے طریقے سے اسے بیان کرتے ہیں، خوب روتے ہیں اور بیچاری عوام بھی اپنے آنسوؤں کو روک نہیں پاتی، اور روکے بھی کیسے، واقعے میں درد ہی اتنا ہے۔ تا، علامہ مفتی شریف الحق امجدی۔ دردناک قصے کے بارے میں حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جس کذاب اور جعل ساز مقرر نے اسے بیان کیا، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے کہاں دیکھا۔ عوام بھی ایسے پھکڑ باز اور چرب زبان مقرر کو سر پر بٹھاتی ہے، منہ مانگی فیس دیتی ہے، اس کے مقابل علماء کو گھاس تک نہیں ڈالتی۔ آخر ان جعل سازوں کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس روایت کو بیان کرنے والا جعل ساز مقرر اگر زندہ ہے تو اس سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ روایت کہاں دیکھی ہے؟ یہ روایت من گھڑت اور جھوٹ ہے، اس کو بیان کرنے والا مقرر۔ بہت ہو گیا، اب ہم کیا کہیں۔ مرج البحرین اور اللؤلؤ والمرجان۔ واقع کربلا اور اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں مذکور مرج البحرین اور اللؤلؤ والمرجان سے مراد اہل بیت ہیں، حالانکہ یہ تفسیر اہل سنت کے نزدیک درست نہیں۔ اس پر یہ مختصر سی تحریر یہاں شامل کی جاتی ہے، ملاحظہ فرمائیں۔ کچھ نیا ہونا چاہیے، اسی چکر میں بعض مقررین جو پاتے ہیں بیان کر دیتے ہیں، یہ بھی نہیں دیکھتے کہ جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے۔ بعض لوگ قرآن پاک کی سورہ رحمان میں وارد ہوئے لفظ مرج البحرین سے حضرت علی اور حضرت فاطمہ مراد لیتے ہیں، اور اللؤلؤ والمرجان سے حسنین کریمین کو مراد لیتے ہیں، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول قاسمی لکھتے ہیں،
علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جاہلانہ تعویل ہے جو شیعوں نے کی ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ مرج البحرین اور اللؤلؤ والمرجان کی یہ تعویل شیعہ جیسے جاہل اور احمق لوگوں کا کام ہے۔ علامہ ابن تیمیہ جو کہ سنی نہیں، اس نے لکھا ہے کہ یہ تفسیر شیعوں نے گڑھی ہے۔ علامہ غلام رسول قاسمی ایک اور دوسرے مقام پر لکھتے ہیں، اس تعویل کے بارے میں علماء نے صاف لکھا ہے کہ یہ جاہلوں اور احمقوں کی تعویل ہے جیسے روافظ۔ یہ تعویل کچھ کتابوں میں بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ شہید ابن شہید نامی کتاب میں اس کا ملنا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن چند معتبر علماء نے بھی اسے فضائل اہل بیت کے ضمن میں نقل کر دیا ہے، جو کہ ایک خطا ہے۔ یقیناً ان سے ایسا عدم توجہ کی وجہ سے ہوا ہے، لیکن اب جب معلوم ہو جائے تو پھر اسے بیان کرنا جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تاریخ الخلفاء کی ایک روایت، اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا۔ الف معتبر کتب میں جھوٹی روایت کا امکان۔ با تاریخ الخلفاء میں ایک روایت۔ تا علامہ شریف الاقمجدی کا جواب۔ سا یہ جان لیں۔ الف معتبر کتب میں جھوٹی روایت کا امکان۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف غیر معتبر کتب میں ہی جھوٹی روایات ہوتی ہیں، یا جن کتب میں جھوٹی روایات ہوں وہ غیر معتبر ہوتی ہیں، بلکہ معتبر کتب میں بھی جھوٹی روایت کا امکان ہوتا ہے، اور اس سے کتاب کے معتبر ہونے پر حرف نہیں آتا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء بڑی مشہور کتاب ہے، اور اس سے ہم ایک ایسی روایت نقل کر رہے ہیں جسے کوئی بھی اہل بیت سے محبت رکھنے والا شخص قبول نہیں کر سکتا، اور اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ معتبر کتب میں بھی جھوٹی روایات ہو سکتی ہیں۔ تاریخ الخلفاء میں ایک روایت۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب کسی واقعے کو دلائل کے ساتھ جھوٹا کہا جاتا ہے تو بعض پڑھے لکھے لوگ بھی اس بات کی رٹ لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں فلاں نے لکھا ہے، لہٰذا جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگ یا تو مصنف کو معصوم قرار دینا چاہتے ہیں، یا اس کتاب کو قرآن کا درجہ دینا چاہتے ہیں کہ خطا کی گنجائش ہی نہیں۔ اگر ایسا نہیں چاہتے تو پھر یہ لا علمی ہے کہ کسی کتاب میں موجود ہر بات کو صحیح مان لیتے ہیں، اور جب دلائل کے ساتھ اس کی حقیقت بتائی جائے تو قبول نہیں کرتے۔ جو ایسا کہتے ہیں کہ فلاں واقعہ فلاں معتبر کتب میں موجود ہے، لہٰذا جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ معتبر کتب میں جھوٹی روایات نہیں ہو سکتی، لیکن اب آپ اس روایت کا جواب دیں گے جو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تاریخ الخلفاء میں موجود ہے۔ جب امام حسین کو ہتھیاروں نے گھیر لیا تو امام نے ان پر صلح پیش کی اور لوٹنے کی خواہش کی اور یزید کے پاس جانے کی، تاکہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر دے دیں۔ علامہ شریف الاقمجدی کا جواب۔ اس روایت کے متعلق حضرت علامہ مفتی شریف الاقمجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جعل اور کذب ہے، اور یہ بات دشمنوں نے اڑائی ہے۔ جان لیجئے کہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی ایسی کتاب نہیں جس میں غلطیوں کا امکان نہ ہو۔ کتابیں لکھنے والے انسان ہی تھے، لہٰذا ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ کسی معتبر کتاب میں موجود ایک ایک لفظ معتبر اور مستند ہو۔ اگر ایسا ہے تو پھر صحاح ستہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ تو معتبر کتابیں ہیں، لیکن ان میں بھی موضوع روایات موجود ہیں، لہٰذا معلوم ہوا کہ معتبر کتب میں بھی موضوع روایات ہو سکتی ہیں، اور اگر تحقیق سے یہ بات معلوم ہو جائے تو اسے قبول کر لینا بہتر ہے، تاکہ اس روایت کو بنیاد بنا کر کوئی فتنے کا محل نہ کھڑا کیا جا سکے۔ امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا جھوٹا قصہ۔ اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ الف اس میں کچھ خاص ہے۔ با اصل ماخذ کیا ہے؟ تا 3 قسم کی کتب۔ ثا امام مسلم بن عقیل کے بچے تاریخ کے آئینے میں۔ جیم ایک بار پھر سے بحث۔ ہا خلاصہ۔ یہ واقعہ دوسروں سے خاص ہے، لہٰذا اس پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ خاص ہونے کی پہلی وجہ یہ ہے کہ اردو زبان میں واقعہ کربلا پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں تقریباً سب میں یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، یہاں تک کہ کچھ معتبر علماء نے بھی اسے نقل کر دیا ہے۔ کتابوں میں ہونے کے ساتھ ساتھ اسے کثرت سے تقریروں میں بیان بھی کیا جاتا ہے، لہٰذا بیشتر لوگ اس واقعے سے واقف ہیں۔ گزشتہ عنوانات کے تحت ہم نے ایسی کئی باتیں بیان کی ہیں جن کو سامنے رکھ کر آپ اس واقعے کی حقیقت کو سمجھ سکیں گے۔ اس واقعے پر آغاز میں گفتگو نہ کرنے کا یہی مقصد تھا کہ پہلے کچھ اشارے دے دیے جائیں، پھر اصل کی طرف چلا جائے۔ اصل ماخذ کیا ہے؟ واقعہ کربلا میں جو قصے کہانیاں داخل ہو گئیں یا جن من گھڑت واقعات کو واقعہ کربلا کے ساتھ جوڑا گیا، ان میں سے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا واقعہ بہت مشہور ہے۔ اس واقعے کو اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ اردو زبان میں واقعہ کربلا پر لکھی جانے والی تقریباً ہر کتاب میں یہ موجود ہے، یہاں تک کہ بعض معتبر مصنفین نے بھی اپنی کتابوں میں اسے نقل کیا ہے۔ جن کتابوں میں یہ واقعہ لکھا گیا ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے۔ یہ تمام کتب واقعہ کربلا کے پیش آنے کے سینکڑوں بلکہ 1000 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ لکھنے والوں نے کہیں سے اخذ کیا ہوگا
اور وہ ماخذ ہی ہمیں حقیقت بتا سکتے ہیں، لہٰذا اب ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کا اصل ماخذ کیا ہے۔ 3 قسم کی کتب۔ وہ تمام کتب جن میں یہ واقعہ درج ہے انہیں ہم 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلی تو وہ کتابیں ہیں جن میں کسی کتاب کا حوالہ نہیں، بس واقعہ موجود ہے۔ دوسری وہ ہیں جن میں ماضی قریب میں لکھی جانے والی کسی کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے، اور تیسری وہ ہیں جن میں ایک ایسے ماخذ کا ذکر کیا گیا ہے جو اس واقعے کا اصل مرکز ہے۔ پہلی 2 قسموں کو الگ کرتے ہیں کیونکہ وہ اصل ماخذ تک معاون نہیں بن سکتی۔ اب جو تیسری قسم کی کتابیں ہیں ان میں جس ماخذ کا ذکر ہے وہ روضۃ الشہداء نامی کتاب ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں ہے اور مصنف کا نام ملا حسین بن علی کاشفی ہے، جس کا انتقال 910 سنہ ہجری میں ہوا۔ یہی وہ سب سے پہلا شخص ہے جس نے اس من گھڑت قصے کو بیان کیا ہے، ورنہ کتب تاریخ میں اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ایک شیعہ مرزا تقی لسان نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سب سے پہلے امام مسلم کے بچوں کی شہادت کا واقعہ روضۃ الشہداء میں بیان کیا گیا ہے، اور پہلے مؤرخین میں صرف عاصم کوفی نے بچوں کا تذکرہ کیا ہے، وہ بھی نام لیے بغیر، اور شہادت کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ مرزا تقی نے ایک کتاب کے حوالے سے یہ تک لکھا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد جب اہل بیت کو قیدی بنا کر لایا گیا تو امام مسلم کے چھوٹے صاحبزادے ان کے ساتھ قیدی تھے۔ اس واقعے کے سلسلے میں روضۃ الشہداء پہلی کتاب ہے۔ اس کتاب اور صاحب کتاب پر ہم تفصیل سے کلام کریں گے، لیکن اس سے پہلے تاریخ کی روشنی میں اس واقعے کی حقیقت کو ملاحظہ فرمائیں، جسے محقق اہل سنت حضرت علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا ہے۔ امام مسلم بن عقیل کے بچے تاریخ کے آئینے میں۔ علامہ ابن اسیر جزری لکھتے ہیں کہ امام مسلم بن عقیل جب کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو پہلے مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں گئے، اور نماز ادا کرنے کے بعد 2 راستہ بتانے والوں کو اجرت پر لے کر ان کے ساتھ جانب کوفہ چل پڑے۔ راستے میں سب کو بہت زیادہ پیاس لگی، جس کی وجہ سے وہ دونوں مر گئے، اور مرتے وقت امام مسلم کو پانی کا راستہ بتا گئے۔ یہ ایسی کتاب کا حوالہ ہے جسے شیعہ و سنی دونوں معتبر جانتے ہیں۔ اس میں امام مسلم کے بچوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ امام مسلم کا مدینے جانا، راستے میں پیاس لگنا، دونوں راستہ بتانے والوں کی موت ہو جانا، اس پورے واقعے میں امام مسلم کا بچوں کو ساتھ لے جانا مذکور نہیں ہے۔ اگر بچے ساتھ تھے تو کہیں تو ذکر ہونا چاہیے تھا، خصوصاً پیاس کے وقت ان کی حالت کا ذکر ہونا چاہیے تھا۔ علامہ ابن خلدون، علامہ ابن کثیر اور طبری نے بھی امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ مدینہ جانے، راستہ بتانے والوں کو ساتھ لینے اور پیاس کی شدت سے انتقال کر جانے کا تذکرہ سب نے کیا ہے۔ کتب تاریخ میں امام مسلم کا اپنے بچوں کو ساتھ لے جانا ہی ثابت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کی معتبر کتب میں بھی اس کا ثبوت نہیں ہے۔ شیعوں کی سب سے بڑی اور ضخیم کتاب بحار الانوار جو 110 جلدوں پر مشتمل ہے، اس میں بھی امام مسلم بن عقیل اور راستہ بتانے والوں کا تو ذکر ہے، لیکن بچوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ تاریخ کی دیگر کتابوں میں بھی امام مسلم کے بچوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ قصہ جو ہمارے درمیان مشہور ہے محض ایک افسانہ ہے جسے رونے رلانے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ جو دلائل پیش کیے گئے وہ اس واقعے کی تردید کے لیے کافی ہیں، اور ان کے علاوہ امام مسلم کی وصیت بھی قابل غور ہے، جس کا ذکر سنی و شیعہ دونوں طرف کی کتب میں موجود ہیں۔ چنانچہ امام مسلم نے شہید ہونے سے پہلے چند وصیتیں فرمائیں، اور وہ یہ 3 ہیں۔ نمبر 1، اس شہر یعنی کوفے میں جو میرا قرض ہے اسے ادا کر دیا جائے۔ نمبر 2، شہادت کے بعد میرے جسم کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ نمبر 3، کسی کو بھیج کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس جانے کا پیغام دے دیا جائے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب امام مسلم اپنے قرض اور اپنے جسم کے لیے وصیت کر رہے ہیں تو پھر اپنے بچوں کو کیسے بھول گئے؟ امام مسلم بن عقیل کی وصیت میں یہ بات ضرور موجود ہونی چاہیے تھی کہ میرے بچوں کو فلاں جگہ پہنچا دیا جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بے شک امام مسلم اپنے بچوں سے محبت کرتے تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ انہیں بھول جائیں؟ مذکورہ تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مسلم کا اپنے بچوں کو کوفہ لے جانا، ان بچوں کا یہاں سے وہاں بھٹکنا اور شہید کر دیا جانا سب قصے کہانیاں بے اصل و من گھڑت ہیں۔ اس قصے کو سب سے پہلے ملا حسین واعظ کاشفی نے روضۃ الشہداء میں لکھا ہے، اور آپ کو شاید یہ بات کڑوی لگے لیکن سچ یہی ہے کہ ملا حسین کاشفی سنی نہیں بلکہ اہل تشیع تھا، اور یہ اس کی کتاب اہل سنت کے نزدیک کوئی حجت نہیں۔ ایک بار پھر سے بحث، سنی و شیعہ کی معتبر تاریخ کی کتب سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، اور پھر بچوں کی شہادت کا جو طویل قصہ کتابوں میں موجود ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس تحقیق پر ممکن نہیں بلکہ غالب گمان ہے کہ لوگ اعتراض کریں گے اور یہ کہیں گے کہ ایک عرصے سے ہم اس واقعے کو سنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ ایک عرصے سے ایسے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ان واقعات کو صرف اسی وجہ سے قبول کر لیا جائے
جبکہ تحقیق اس کے خلاف ہے۔ اسے آسان لفظوں میں ایک بار پھر سمجھ لیں کہ سنی و شیعہ دونوں طرف کی کتب تواریخ میں امام مسلم بن عقیل کے بچوں کے اس قصے کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ دوسری بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ دونوں طرف کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ امام مسلم جب کوفہ کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں پیاس کی شدت سے آپ کے 2 ساتھیوں کی موت ہو گئی جو آپ کو راستہ بتانے والے تھے۔ الکامل، البدایہ، تبری، خلدون، بحار الانوار وغیرہ میں امام مسلم کے حالات درج ہیں لیکن بچوں کا نام تک نہیں ہے۔ جب پیاس کی شدت سے 2 ساتھیوں کی موت ہو گئی تو بچوں کا کیا ہوا؟ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مسلم کا اپنے بچوں کو کوفہ لے جانا ہی ثابت نہیں ہے۔ اس قصے کو سب سے پہلے بیان کرنے والا ملا حسین کاشفی ایک ایسا غیر معتبر شخص ہے جس نے کئی من گھڑت واقعات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ اس کی کتاب روضۃ الشہداء میں صرف یہی نہیں بلکہ کئی جھوٹے قصے موجود ہیں۔ امام مسلم بن عقیل کے بچوں کے قصے کو صرف روضۃ الشہداء میں ہونے کی وجہ سے کسی طرح قبول نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کتب تواریخ میں اس کا نام و نشان تک نہیں ہے بلکہ الٹا اس کی نفی موجود ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ جن معتبر علماء نے اسے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے ان کا کیا؟ اسے آسانی سے یوں سمجھیں کہ ایک شخص نے کوئی بات کہی، پھر کسی دوسرے شخص نے اس بات کو آگے بیان کیا، پھر اس پر بھروسہ کر کے تیسرے شخص نے بھی آگے بڑھا دیا، پھر چوتھے، پانچویں، اسی طرح سینکڑوں لوگوں نے اسے ایک دوسرے پر اعتماد کر کے بیان کر دیا اور وہ بات کافی مشہور ہو گئی۔ لیکن یہاں غور کریں کہ اگر پہلے شخص کی بات غلط تھی تو کیا اب ان سینکڑوں لوگوں کے بیان کرنے کی وجہ سے قبول کر لی جائے گی؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ان سینکڑوں کے صحیح یا غلط ہونے کا دار و مدار اس پہلے شخص پر ہے، لہٰذا اگر پہلا صحیح ہے تو سینکڑوں لوگ بھی صحیح قرار دیے جائیں گے، اور اگر پہلا غلط ہے تو وہ بات غلط ہی رہے گی۔ اسی طرح امام مسلم بن عقیل کے بچوں کے قصے کو سب سے پہلے لکھنے والا شخص ہی جھوٹا تو پھر بات ختم ہو جاتی ہے۔ شیعوں میں سے بعض نے بھی یہ بات تسلیم کی ہے کہ کتب تواریخ میں اس قصے کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اور اگر چند کتابوں میں بھی ہے تو یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام مسلم کے چھوٹے بیٹے قید میں تھے۔ شیعوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سب سے پہلے اسے بیان کرنے والا ملا حسین کاشفی ہے، اور جھوٹے قصے کہانیوں کو بیان کرنا اس کا من پسند طریقہ ہے۔ اس قصے کو صحیح کہنے کا مطلب ہے کئی جھوٹے قصوں کو قبول کرنے کا دروازہ کھولنا، کیونکہ روضۃ الشہداء میں اور بھی کئی افسانے موجود ہیں جن میں سے چند ہم گزشتہ عنوانات کے تحت نقل کر چکے ہیں۔ خلاصہ، امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا واقعہ کتب تاریخ میں موجود نہیں ہے۔ کتب تاریخ میں جو کچھ موجود ہے وہ اس واقعے کی نفی کرتا ہے۔ اس واقعے کو گھڑنے والا ملا حسین واعظ کاشفی ہے۔ شیعوں نے بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ واقعہ ملا حسین کاشفی نے سب سے پہلے لکھا ہے۔ ملا حسین کاشفی نے کئی جھوٹے واقعات بیان کیے ہیں۔ اس کی کتاب روضۃ الشہداء میں موجود واقعات کا اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ چند کتب میں امام مسلم بن عقیل کے صاحبزادے کا قید ہونے کا ذکر ملتا ہے، جس سے اس واقعے کی مزید نفی ہو جاتی ہے۔ متأخرین نے بلا تحقیق نقل کر دیا، اور اس کی وجہ ایک دوسرے پر اعتماد اور ساتھ میں واقعے کی شہرت تھی، لہٰذا ان پر الزام نہیں، لیکن اب اسے صحیح قرار دینا درست نہیں ہے۔ ملا حسین کاشفی اور اس کی کتاب روضۃ الشہداء کے متعلق مزید کچھ باتیں آگے بیان کی جائیں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا ذوالجناح، اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ الف، ایک بار پھر روضۃ الشہداء۔ با، واقعہ۔ تا، یہ فرضی اور من گھڑت ہے۔ ثا، میدان کربلا میں گھوڑا۔ ایک بار پھر روضۃ الشہداء۔ جو کچھ ابھی تک لکھا گیا ہے اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ روضۃ الشہداء ایک غیر معتبر کتاب ہے جس میں جھوٹے قصے کہانیوں کی بھرمار ہے۔ اس کا مصنف ملا حسین کاشفی ایسے واقعات گھڑنے میں ماہر ہے جن سے ماتم کو فروغ دیا جا سکے۔ موصوف اگر چاہیں تو امام زین العابدین کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کروا دیتے ہیں، میدان کربلا میں شادی کروا دیتے ہیں، امام مسلم کے بچوں پر ایسا افسانہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کی اصل کہیں نہیں ملتی۔ انہی واقعات میں سے ایک امام حسین کے گھوڑے ذوالجناح کا واقعہ ہے۔ واقعہ، ملا حسین کاشفی لکھتا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد آپ کا گھوڑا ذوالجناح بے قرار ہو کر چاروں طرف بھاگنے لگا، پھر کچھ دیر بعد واپس آ کر اس نے اپنی پیشانی کے بال خون سے تر کیے اور اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوا خیمے کی طرف لوٹ آیا۔ جب اہل بیت نے دیکھا تو انہوں نے فریاد کرتے ہوئے گھوڑے سے فرمایا کہ اے ذوالجناح، تو نے امام کے ساتھ کیا کیا؟ تو انہیں ساتھ لے کر گیا تھا، واپس کیوں نہیں لایا؟ آخر تو کس دل کے ساتھ انہیں دشمنوں کے بیچ چھوڑ آیا ہے؟ اہل بیت نوحہ کر رہے تھے اور ذوالجناح گردن جھکائے رو رہا تھا اور اپنے چہرے کو امام زین العابدین کے پاؤں پر مل رہا تھا۔
پھر اس گھوڑے نے زمین پر سر مارا اور اپنی جان دے دی، اور ایک روایت یہ ہے کہ وہ گھوڑا صحرا کی طرف نکل گیا اور کسی شخص کو اس کا نشان نہ مل سکا۔ یہ فرضی اور من گھڑت قصہ ملا حسین کاشفی نے شیعوں کی کتاب سے نقل کیا ہے۔ کسی معتبر کتاب میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ ایسے واقعات گھڑنے کا صرف ایک ہی مقصد ہے، اور وہ ہے نوحہ خوانی کو فروغ دینا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین نے کربلا تک اونٹنی پر سفر کیا، تو پھر یہ گھوڑا کہاں سے آ گیا؟ میدان کربلا میں گھوڑا۔ امام سیوطی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں ان شہداء کربلا کے اونٹ بیٹھیں گے، اور ان کے کجاووں کی جگہ یہ ہے، اور اس جگہ ان کا خون گرایا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں ان کے اونٹ بیٹھیں گے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ کربلا میں امام حسین کے پاس گھوڑے نہیں تھے۔ کچھ شیعوں نے لکھا کہ جب امام حسین روانہ ہونے لگے تو آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ نے آپ کو روکنے کے لیے آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، یعنی آپ اونٹنی پر سوار تھے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ راستے میں امام حسین نے فرزدق شاعر سے باتیں کی اور پھر اپنی سواری اونٹنی کو حرکت دی اور چل پڑے۔ کچھ کتابوں میں امام حسین کا یہ قول موجود ہے کہ آپ نے فرمایا، یہ کربلا مصائب کی جگہ ہے، یہ ہماری اونٹنیوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ ہمارے کجاوے رکھنے کی جگہ ہے، اور یہ ہمارے مردوں کی شہادت گاہ ہے۔ ایک شیعہ لکھتا ہے کہ امام حسین نے خطاب فرمایا، پھر اپنی اونٹنی بٹھا لی۔ شیعوں کی ایک بڑی کتاب بحار الانوار میں بھی یہ موجود ہے۔ بحار الانوار میں یہ بھی ہے کہ محمد بن حنفیہ نے امام حسین کو روکنے کے لیے اونٹنی کی نکیل پکڑ لی۔ ان کے علاوہ اور بھی کچھ کتب میں اونٹنیوں کا ہی ذکر ہے۔ الکامل میں ہے کہ امام حسین اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور بلند آواز سے آواز دی، جسے سب لوگوں نے سنا۔ ایک شیعہ لکھتا ہے کہ میں نے ذوالجناح کا نام حدیث، اخبار اور تاریخ کی کسی معتبر کتاب میں نہیں دیکھا۔ ان تمام حوالہ جات سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس گھوڑے نہیں تھے، لیکن کچھ لوگ نہ جانے کہاں سے گھوڑے لے آتے ہیں۔ ویسے جو لوگ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عبداللہ بن مبارک سے کروا سکتے ہیں، میدان کربلا میں شادی کروا سکتے ہیں، ان کے لیے اونٹوں کو بھگا کر گھوڑے لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حضرت سکینہ اور گھوڑا، اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ الف، غیر مناسب الفاظ کا استعمال۔ با، واقعہ۔ تا، یہ من گھڑت ہے۔ غیر مناسب الفاظ کا استعمال۔ حضرت سکینہ اور گھوڑے کا ایک واقعہ چند کتابوں میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ جس پر غور کرنے کے بعد ایک کم پڑھا لکھا شخص بھی یہ کہے گا کہ اہل بیت کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال ہرگز مناسب نہیں، اور یہ طریقہ صرف لوگوں کو رلانے کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ کس طرح اس واقعے کو دردناک بنانے کے لیے لفاظی کا سہارا لیا گیا ہے۔ واقعہ، حضرت زینب کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نظر پتھرائی ہوئی ہے، آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے پلکوں پر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضرت سکینہ بے ہوش پڑی ہیں اور اپنے سرتاج کو دیکھ دیکھ کر روتے جا رہی ہیں۔ امام حسین اپنے بیٹے زین العابدین سے گفتگو میں مصروف تھے اور اپنے پیچھے برپا ہونے والی قیامت کو نہ دیکھ سکے۔ اب جو دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ امام حسین آگے بڑھے اور بہن کی گری ہوئی چادر کو اٹھایا اور سر ڈھانپ دیا۔ حضرت سکینہ کو گود میں لیا، علی اکبر کے خون سے لتھڑے ہوئے سکینہ کے چہرے کو اپنے امامے سے صاف کیا، بکھرے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے درست فرمایا، پھر فرمایا، سکینہ ہوش میں آؤ، بابا کی آخری زیارت کر لو، پھر ساری عمر بابا کا چہرہ دیکھنے کو ترس جاؤ گی۔ بیٹی سکینہ اٹھو، جلدی کرو، آخری ملاقات کر لو، آخری بار بابا کے سینے سے لپٹ لو، پھر تو ساری زندگی تمہیں بھی صغرا کی طرح رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر گزارنی ہے۔ 3 دن کی پیاسی بچی 3 دن کے پیاسے باپ سے گلے مل رہی ہے۔ امام حسین نے کہا کہ اے بچی، تم تھوڑی دیر بعد یتیم ہو جاؤ گی۔ سکینہ کہنے لگی، بابا آپ نہ جائیں، میرے ابا جان نہ جائیں، آپ چلے گئے تو بابا کس کو کہوں گی۔ پھر جب امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو چلانا چاہا تو وہ ہل نہیں رہا ہے۔ آپ نے نیچے دیکھا تو سکینہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی، باپ کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ۔ پھر آپ نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے بچی کو خیمے میں پہنچایا اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ من گھڑت ہے۔ یہ قصہ شہید ابن شہید وغیرہ میں موجود ہے، اور بیان کرنے والے جیسے چاہتے ہیں نمک مرچ لگا کر بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک من گھڑت قصہ ہے جسے صرف رلانے کے لیے گھڑا گیا ہے۔ اس میں حضرت زینب کے متعلق جو مذکور ہے کہ سر سے چادر اتری ہوئی ہے اور ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی ایک شہزادی کے بارے میں ایسا سوچا بھی جا سکتا ہے؟
حضرت سکینہ جو کہ شادی شدہ تھیں، ان کے بارے میں کہنا کہ امام حسین نے گود میں لیا اور وہ گھوڑے کے پاؤں سے لپٹ گئیں، یہ کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت نے اس طرح سے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو۔ یہ سب باتیں بالکل جھوٹ ہیں اور کسی معتبر کتاب میں موجود نہیں ہیں۔ کچھ لوگ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے جو ایسے من گھڑت اور گستاخی بھرے واقعات کی حقیقت بیان کرتا ہے، اسی پر گڑ کھا کر چڑھ جاتے ہیں۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ کچھ مقررین تو حد کر دی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں دلیل کی ضرورت نہیں بلکہ ابو جہل کو ہے۔ اپنی تقریر میں چار چاند لگانے اور اپنے بازار کو چمکانے کے لیے ایسے قصوں کو خوب رو رو کر بیان کیا جاتا ہے اور لوگوں کی عقیدت اور محبت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کی طرف ایسے جھوٹے قصوں کو منسوب کرنے سے بچائے اور ان کی شانوں کے لائق ان کی تعظیم و تکریم کرنے اور ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ محرم اور رونا دھونا۔ یہ مختصر سی تحریر ان مقررین و عوام دونوں کے لیے ہے جو جھوٹے واقعات کو بار بار بیان کر کے لوگوں کو رونے پر مجبور کرتے ہیں اور غم حسین میں زبردستی رونے کو ثواب سمجھتے ہیں۔ مجھے رونا نہیں آتا تو کیا کوئی زبردستی ہے؟ جی بالکل، آپ کو رونا ہی پڑے گا۔ اگر نہیں روئے تو اس کا مطلب آپ کو اہل بیت سے محبت نہیں ہے۔ آپ نہیں رو سکتے تو ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کو ایسے قصے سنائیں گے جنہیں سننے کے بعد آپ اپنے آنسوں کو نہیں روک پائیں گے، اور نہیں تو کچھ بھی کر لیں لیکن روئیں۔ ماہ محرم کو کچھ لوگوں نے ماہ ماتم سمجھ لیا ہے۔ رونا ضروری ہے، شادی نہیں کر سکتے، مبارکباد نہیں دینی ہے، گوشت نہیں کھانا ہے، فلاں نہیں جانا ہے اور فلاں نہیں چھونا ہے۔ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ یہ زبردستی رونے دھونے کا ڈرامہ کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ کسی پیارے کی وفات پر قطعی طور پر رونا آ جانا محبت اور رحم کے جذبے کا نتیجہ ہے، اور یہ بالکل درست اور جائز ہے۔ لیکن ہر سال رونے رلانے کے لیے بیٹھ جانا ایک عجیب حرکت ہے۔ اس دنیا میں ہر کسی کے بہن بھائی، ماں باپ، اولاد اور رشتہ دار فوت ہوتے رہتے ہیں، مرشد و استاد فوت ہوتے رہتے ہیں۔ ان سب کے لیے ایصال ثواب کا سلسلہ زندگی بھر جاری رہتا ہے، مگر سال کے سال رونے کا دھندا نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان میں شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی دنوں تک ان کے گھر میں محصور کر کے اور ان کا پانی بند کر کے پیاس کی حالت میں شہید کر دیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد نبوی میں نماز پڑھتے ہوئے چھرا مار کر شہید کر دیا گیا۔ ظلم کی داستانیں ایک سے بڑھ کر ایک ہے، ان میں سے کسی ایک کے موقع پر ہم سال کے سال نہ ماتم کرتے ہیں اور نہ روتے ہیں۔ چلیں سب کچھ چھوڑ دیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ دنیا کا سب سے تاریک دن وہ تھا جس دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اگر ہر سال غم منانا اور رونا رلانا جائز ہوتا تو اللہ کی عظمت کی قسم ربیع الاول کے مہینے میں ہر سال پوری دنیا میں کوہرام برپا ہو جایا کرتا۔ اب ہم ہر سال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی تو ضرور مناتے ہیں، مگر وصال کی وجہ سے نہ ماتم کرتے ہیں اور نہ تو صرف روتے ہیں۔ جو لوگ اہل سنت پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ امام حسین سے محبت نہیں کرتے، انہیں غور کرنا چاہیے کہ اہل سنت کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کو تو کوئی مائی کا لال چیلنج نہیں کر سکتا۔ آخر حضور کے وصال کے موقع پر ہم کیوں نہیں روتے؟ یہاں سے بات نکھر کر سامنے آ جاتی ہے کہ ہر سال رونے دھونے بیٹھ جانا ایک غیر شرعی حرکت ہے، اور جو لوگ سنی کہلانے کے باوجود ہر سال یہ دھندا کرتے ہیں انہیں روافض کا ٹیکا لگ چکا ہے۔ اللہ کے پیاروں کا طریقہ تو یہ ہے کہ پیاروں کی عین وفات کے دن بھی صبر و تحمل سے کام لیتے ہیں اور آنسوؤں پر بھی کنٹرول رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہاں البتہ بے اختیار آنسو نکل آنا ایک الگ بات ہے۔ اگر کسی کو اتفاقیہ رونا آ جائے تو ایسے رونے میں کوئی قباحت نہیں، لیکن تکلف کے ساتھ جان بوجھ کر رونے دھونے بیٹھ جانا اور اسے غم حسین میں رونا سمجھ کر ثواب کی امید رکھنا بالکل غلط ہے۔ اہل بیت کی فضیلت میں ایک مشہور روایت واقعہ کربلا بیان کرتے ہوئے اس روایت کو بھی ضمناً بیان کیا جاتا ہے، اور شہید ابن شہید اور دوسری کچھ کتابوں میں بھی یہ روایت نقل کی گئی ہے، لہٰذا ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کی تحقیق بھی یہاں بیان کی جائے۔ یہ روایت کچھ اس طرح لکھی ملتی ہے: سنو جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ شہید ہے، سنو جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ بخشا ہوا ہے، سنو جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ تائب ہے، سنو جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ کامل الایمان ہے، سنو جو آل محمد کی محبت پر مرا اس کو ملک الموت نے جنت کی بشارت دی، پھر منکر نکیر نے بشارت دی، سنو جو آل محمد کی محبت پر مرا اس کو جنت میں اس طرح بنا سنوار کر لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو خاوند کے گھر لے جایا جاتا ہے، سنو جو آل محمد کی محبت میں مرا اس کی قبر میں جنت کی 2 کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، سنو جو آل محمد کی محبت پر مرا تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دیتا ہے،
سنو جو آل محمد کی محبت پر مرا وہ اہل سنت و جماعت پر مرا، سنو جو آل محمد سے بغض پر مرا وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، سنو جو آل محمد سے بغض پر مرا وہ کفر پر مرا، سنو جو آل محمد سے بغض پر مرا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھے گا۔ یہ روایت کچھ کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اس روایت کے بارے میں حضرت علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، یہ روایت حدیث کی کسی معروف اور مستند کتاب میں مذکور نہیں ہے۔ اس روایت کو علامہ ابو اسحاق ثعلبی نے اپنی تفسیر میں ایک سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس سند کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ یہ موضوع ہے اور اس روایت کے من گھڑت ہونے کے آثار بالکل واضح ہیں۔ اس روایت کو دوسرے مفسرین سند کی تحقیق کے بغیر نقل در نقل کرتے چلے گئے، پھر کئی متأخرین نے بغیر تحقیق اسے نقل کر دیا۔ جب فضائل اہل بیت میں احادیث صحیحہ موجود ہیں تو پھر موضوع روایات کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے تاکہ کسی طعن کرنے والے کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ فضائل اہل بیت تو صرف موضوع اور باطل روایات سے ثابت ہیں۔ ملا حسین واعظ کاشفی سنی نہیں، اس عنوان کے تحت ان باتوں کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ الف کئی واقعات کا سلسلہ روضۃ الشہداء سے ملتا ہے۔ با روضۃ الشہداء شیعوں کی نظر میں۔ تا ملا حسین کاشفی اور واقعہ کربلا۔ ثا الحاصل کئی واقعات کا سلسلہ روضۃ الشہداء سے ملتا ہے، چونکہ کئی واقعات ایسے ہیں جن کا سلسلہ ملا حسین واعظ کاشفی کی کتاب روضۃ الشہداء پر جا کر رک جاتا ہے، لہٰذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کے اہل سنت سے تعلق ہونے نہ ہونے کے بارے میں بھی لکھا جائے۔ یہ تو ثابت ہو چکا ہے کہ یہ کتاب معتبر نہیں، لیکن اب ہم جو بیان کریں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مصنف بھی معتبر نہیں ہیں۔ روضۃ الشہداء شیعوں کی نظر میں۔ علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ شیعوں کی کتاب الذریعہ کا مقصد تالیف یہی تھا کہ تمام شیعہ مصنفین کی کتابوں کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور اس میں سے کسی ایسی کتاب کا تذکرہ نہ ملے گا جو اہل تشیع کے نظریات اور معتقدات پر مشتمل نہ ہو، اور اس میں ملا حسین واعظ کاشفی کی روضۃ الشہداء کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں روضۃ الشہداء کا نام موجود ہونا صاف ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتاب اہل تشیع کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ شیعہ مصنف شیخ عباس قمی لکھتا ہے کہ ملا حسین کاشفی بہت بڑا عالم فاضل تھا، مولانا عبد الرحمن جامی کا بہنوئی ہے، دینی علوم کا جامع، محدث، مفسر اور باخبر عالم تھا۔ اس کی بہت سے تصانیف ہیں، روضۃ الشہداء بھی اس کی تصنیف ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس نے ایک قصیدہ کہا ہے جس کے 2 شعر یہ ہیں۔ ترجمہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد میں امامت کا سوال کیا تو جواب ملا کہ یہ منصب ظالموں کو نہیں مل سکتا۔ اس سے تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ منصب امامت ان لوگوں کو نہیں مل سکتا جن کی عمر کا اکثر حصہ اسلام میں نہ گزرا ہو۔ یہ اشعار ملا حسین کاشفی کی شیعہ ہونے کی دلیل ہے۔ شیعہ عباس قمی نے اس کے شیعہ ہونے کی تصریح کی ہے، اور وہ بھی ایسے نظریے پر جو ان کا متفقہ عقیدہ ہے، یعنی امامت کے لیے معصوم ہونا۔ اس کے ساتھ قرآنی آیات سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کے ضمن میں اس نے یہ بھی ثابت کیا کہ ظالم اور خطاکار اور کفر کی زندگی گزار کر مسلمان ہونے والے منصب امامت کے ہرگز لائق نہیں ہو سکتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی خلافت برحق نہ تھی، کیونکہ اہل تشیع کے نزدیک ان کا قبل از اسلام زمانہ بت پرستی میں گزرا۔ اگرچہ ان کا یہ کہنا غلط ہے، لیکن ان کے نزدیک جب ان 3 خلفاء کا زمانہ قبل از اسلام شرک و بت پرستی میں کا دور تھا تو ایمان لانے کے بعد یہ معصوم ہرگز نہ ہوئے، اور امام نبض قرآنی معصوم ہوتا ہے، لہٰذا یہ تینوں حضرات منصب خلافت پر زبردستی متمکن رہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر جو صاحب روضۃ الشہداء کے اشعار سے ظاہر ہے، اہل تشیع کی ایک جگہ دری نے اس کی شیعت پر مہر تصدیق ثبت کر دی ہے۔ ملا حسین کاشفی اور واقعہ کربلا۔ علامہ محمد علی نقشبندی لکھتے ہیں کہ روضۃ الشہداء کا مصنف ملا حسین واعظ کاشفی وہ شخص ہے جو واقعہ کربلا کے متعلق من گھڑت واقعات اور روایات لکھنے والا پہلا مصنف ہے۔ بعد میں شیعہ سنی کتب میں رونے رلانے والے واقعات اور واقعہ کربلا کو رنگین بنانے کے لیے جو روایات موجود ہیں ان سب نے اسے کاشفی سے نقل کیا ہے۔ اس کے شیعہ ہونے کا ثبوت شیعوں کی مستند کتابوں میں موجود ہے جسے ہم نقل کر چکے ہیں۔ الحاصل کتاب کا غیر معتبر ہونا تو یقینی ہے، ساتھ ہی ساتھ مصنف کا حال بھی قارئین و سامعین پر واضح ہو چکا ہوگا۔ اب بھی اگر کوئی اس کتاب کو یا مصنف کو سند کے طور پر پیش کرتا ہے تو یہ بڑی عجیب بات ہوگی۔ یہ درست ہے کہ عدم توجہ کی وجہ سے کئی علماء جن کا تعلق اہل سنت سے ہے، انہوں نے 1-2 باتیں
اس کتاب کی مشہور ہونے کی بنا پر اپنی کتابوں میں نقل کر دی ہے، لیکن اس سے حقیقت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے اس کتاب سے کچھ واقعات کو ہی نقل کیا ہے، ورنہ پوری کتاب ایسے عجیب و غریب قصوں سے بھری پڑی ہے جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آخر میں کچھ باتیں، اللہ کی توفیق سے ہم نے کچھ واقعات کی تحقیق کو پیش کیا ہے تاکہ لوگوں کو حقیقت معلوم ہو جائے اور پھر اہل بیت کی طرف ایسے جھوٹے واقعات کو منسوب نہ کیا جائے۔ واقعہ کربلا پر لکھی جانے والی ہر کتاب کو معتبر سمجھ کر پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور چند کتب ہیں، مثلا سوانح کربلا از علامہ نعیم الدین مراد آبادی، آئینہ قیامت از مولانا حسن رضا خان، سوانح کربلا از علامہ غلام رسول قاسمی، ان کو پڑھا جائے، اور ان میں ایک دو واقعہ جو روضۃ الشہداء سے آ گئے ہیں ان کو الگ کر دیا جائے، جیسے امام مسلم بن عقیل کے بچوں کا واقعہ وغیرہ۔ جھوٹے واقعات بیان کرنا اہل بیت کی محبت نہیں، بلکہ ان کی طرف منسوب ایسے واقعات کا رد کرنا ہی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر کوئی دیے گئے علمی دلائل کو ایک طرف کر کے یہ کہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں اور ہمیں ان سب سے کوئی غرض نہیں یا ہمیں دلیل کی حاجت نہیں، تو یہ محبت نہیں، جہالت ہے۔ اب یہ کہ مصنفین نے نقل کیوں کیا، تو سینکڑوں مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں کہ مصنفین کئی باتیں عدم توجہ کی بنا پر یا بغیر خود کی تحقیق محض اعتماد کی بنیاد پر یا شہرت کی وجہ سے نقل کر دیتے ہیں، اور پھر بعض اوقات وہ صدیوں اسی طرح نقل پہ نقل ہوتی جاتی ہیں، اور آخر میں جب کوئی اس پر تحقیقی نظر ڈالتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی اصل ہی نہیں تھی۔ اگر کسی کو ہماری باتوں سے اختلاف ہو تو علمی دلائل کے ساتھ ضرور کر سکتے ہیں کہ ان کا یہ حق ہے، لیکن محض جذبات میں آ کر کسی پر کیچڑ اچھالنے والوں سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ ایسی تحقیقی باتوں میں جب جذبات درمیان میں آ جاتے ہیں تو حقیقت دکھائی نہیں دیتی۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں کو قبول فرمائے اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔